अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत देर से इंतज़ार था लोगों को। किस चीज़ का इंतज़ार था? बार बार लोग पूछते थे कि जी बेलारूस के वीज़े जो हैं वो कब ओपन होंगे, या बेलारूस की एम्बेसी जो है वो कब ओपन होगी। तो जनाब नेक्स्ट मंथ में, यानी कि फरवरी 2025, अम्बेसी ओपन होने जा रही है पाकिस्तानियों के लिए, जो कि ओनली इस्लामाबाद अम्बेसी ओपन होगी। इसमें कराची वाली अम्बेसी या कौंसलेट जो है वो ओपन नहीं होगी, और इसमें एप्लीकेशंस भी ली जाएंगी विज़िट वीज़े की, और इसके साथ साथ वर्क वीज़े की एप्लीकेशन भी ली जाएंगी, जो कि बेलारूस में जॉब्स हैं उनके लिए। जो अगर आप एप्लीकेशन देना चाहें जॉब के लिए तो वो भी होगी। हाँ, इसके अंदर शराइत क्या होंगी? शराइत ये होंगी कि अगर तो आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो तो लगेंगे ही साथ। डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है वो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जाकर पढ़ लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको विज़िट वीज़े के लिए चाहिए। एक तो वो, दूसरे नंबर पर हमेशा की तरह एक इनविटेशन लेटर, जिससे बहुत ज़्यादा लोग घबराते भी हैं जी वो कैसे लेना है। और बात भी सही है, क्योंकि बेलारूस ने या कोई भी ऐसी कंट्री है, उन लोगों ने जो इनविटेशन लेटर है वो अब इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका मैं तरीका भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लेना है, और 100% आपको इनविटेशन लेटर मिलेगा। ये शराइत है विज़िट वीज़ा के लिए। अगर आपने विज़िट वीज़ा बेलारूस का लेना है तो इनविटेशन मस्ट है। इनविटेशन लेटर अगर आपके पास नहीं होगा तो बेलारूस का वीज़ा भी जो है आपको नहीं मिलेगा। किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो वीज़ा फ़ीस होगी लगभग 20,000 पाकिस्तानी रुपए जो हैं, तकरीबन इतनी फ़ीस होगी। अभी ये तय नहीं हुआ। अम्बेसी ये सिर्फ 2 दिन ओपन हुआ करेगी स्टार्ट में। आगे चल के मालूम नहीं है कि जो कराची की एम्बेसी है या कौंसलेट है वो भी ओपन हो जाए, और ये फिर इनके डेज़ जो है आगे बढ़ें, आगे मतलब ज़्यादा कर दें, क्योंकि वो उन्होंने ट्राई के तौर पे जो है वो खोलेंगे। ये स्टार्ट में जो है ये 2 दिन के लिए ओपन करेंगे। वीक के अंदर 2 दिन आपकी एप्लीकेशन लिया करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चेंजिंग आई है कि पहले आपने लेनी है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट आपको ईमेल के ज़रिए से आपने लेनी है, जो कि उसकी ओरिजिनल ईमेल एड्रेस है बेलारूस एम्बेसी इस्लामाबाद। वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और उसमें आपने बताना है कि आपने वर्क वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है या आपने विज़िट वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने से पहले आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लेने हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको वो बहुत जल्द, मतलब 2 दिन के अंदर अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। 2 दिन के अंदर अंदर टाइम के ऊपर आपको अम्बेसी में इंटर होना होगा। जैसे ही आप अपनी फ़ाइल या अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो उसी दिन सेम डे में आपका इंटरव्यू होगा। ये नहीं होगा कि आपने अपनी फ़ाइल जो है, अपने पेपर जो हैं वो जमा करा दिए और आपको दोबारा से जो है वो डेट दी जाएगी कि जी हम आपको बताएंगे, या हम आपको वाया ईमेल जो है इन्फॉर्म करेंगे जी फ़लाँ डेट को आपका इंटरव्यू है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेम डे में ही आपका इंटरव्यू भी होगा। बेशक वो आपकी
وزٹ ویزے کی کے لیے اپلیکیشن ہے یا آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سی وی وغیرہ جو جمع کرائی ہے یا کرانی ہے وہ ورک کے لیے ہے؟ کون کون سے ورک ہیں؟ نارمل زیادہ تر ورک جو ہے وہاں پہ ایسی کنٹریوں کے اندر زیادہ تر ریسٹورانٹ کے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل پوری ابھی میرے پاس نہیں آئی کہ کون کون سے ورک پرمٹ جو ہیں بیلاروس اوپن کر رہا ہے۔ ہاں اتنی ضرور انفارمیشن آئی ہے کہ جی ورک پرمٹ بھی ایشو کیے جائیں گے اور وایا امبیسی ہی جو ہے وہ ایشو کیے جائیں گے۔ آپ کی سی وی دیکھ کر اسی حساب سے جو ہے آپ کو ورک دیا جائے گا اور سیلری جو ہے وہیں پہ آپ کو انٹرویو کے دوران، اگر تو آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انٹرویو کے دوران ہی آپ کو سیلری بھی بتائی جائے گی۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو انٹرویو کے ساتھ ساتھ ہی بتائی جائیں گی۔ اور یہ جو ویزا ہوگا، وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا جو ہوگا، یہ آپ کو 19 days کا، 90 دن کا جو ہے وہ ویزا جو ہے ایشو کیا جائے گا۔ فی الحال اس سے زیادہ جو ہے وہ ویزا نہیں ہوگا، ملٹی پلائی ویزا نہیں ہوگا، یہ ون سائڈ ویزا ہوگا۔ اس کے اوپر آپ ایک دفعہ ہی ٹریول کر سکیں گے، جو سٹارٹ میں انہوں نے اپنا شیڈول دیا ہے اس شیڈول کے مطابق جو ہے ملٹی پلائی ویزا یہ نہیں ہوگا۔ بزنس ویزا جو ہے وہ تو آلریڈی پہلے سے ہی وہ دے رہے ہیں، اس کی جو اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم بات اس وقت کر رہے ہیں صرف وزٹ ویزے اور ورک پرمٹ ویزے کی جو اطلاعات ملی ہیں۔ یہ جو بزنس ویزا ہے یہ تو پہلے سے چل رہا ہے، جن لوگوں نے جو لے رہے ہیں یا جس طریقے سے بھی وہ لے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے بزنس ویزا جو ہے آپ نے لینا ہوتا ہے۔ باقی یہ وزٹ ویزا، اس کی جو انویٹیشن ہے اس کے لیے یہ آپ کو اب کس طریقے سے ملے گی۔ پہلے تو آپ کو یہ تھا کہ آپ جو ٹورسٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ جو ٹورسٹ کمپنی جو ٹور کراتی ہیں ان سے آپ لے لیتے تھے، آپ کو مل جاتا تھا پیسے دے کر کہ جی ہمیں اس طرح یہ ٹور جو ہے ہم بک کرا دیں، ہمیں بک کر دیں اتنے دن کے لیے، 2 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے۔ تو زیادہ تر لوگ 7 دن کا ٹور جو ہے وہ بک کراتے تھے، تو ان کو انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ جو آفس ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ بنا کے دے دیتے تھے۔ اچھا اب وہ طریقہ کار نہیں ہوگا، اس طریقے سے انویٹیشن لیٹر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی جینون کمپنی ہے، آفس ہے، تو وہ آپ کو اس کے کچھ زیادہ ہی مسئلے مسائل ہیں تو وہ آپ کو بنا کے دے سکتا ہے۔ ادروائز آپ کو اب جو انویٹیشن لیٹر ملے گا وہ آپ کی پے ہوٹل بکنگ کے اوپر ملے گا۔ آپ نے اگر پے کیا، پہلے تو یہ تھا کہ ہوٹل بکنگ جو تھی وہ آپ صرف بک کر لیتے تھے، انویٹیشن لیٹر کسی اور سے لے لیتے تھے، تو وہ صرف booking.com سے جا کے جہاں پہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی تھی تو آپ وہاں سے سلپ آپ کو مل جاتی تھی کہ یہ آپ کی اس فلاں فلاں ڈیٹ کی جو ہے آپ کی بکنگ ہے ہوٹل میں۔ تو جو انویٹیشن لیٹر تھا یہ آپ ٹورسٹ کمپنی جو ہوتی ہیں ان سے آپ لے لیتے تھے، وہ آپ کو بنا کے دے دیتے تھے۔ اب یہ سسٹم انہوں نے ختم کر دیا، اب یہ ہے کہ آپ نے پیڈ جو ہے ہوٹل بکنگ کرنی ہے وایا کارڈ، جس طرح بھی آپ نے کرنی ہے، پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ کی پیڈ جو بکنگ ہوگی ہوٹل بکنگ، اور انہی کو آپ کہیں گے، آپ نے پہلے ان سے بات کرنی ہے، جی میں نے بکنگ چاہیے مجھے 7 days کے لیے یا 2 week کے لیے یا 1 week کے لیے، تو مجھے ساتھ میں انویٹیشن لیٹر بھی چاہیے اور میں نے پیسے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ سینڈ کر دیے ہیں یا کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو وہ انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ آپ کو بھیجیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اسی وقت اسی دن میں تو انویٹیشن لیٹر نہیں ملتا، اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ سے آپ کا بایو ڈیٹا لیں گے، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا نام، ڈیٹ آف برتھ، ہر چیز آپ سے پوچھی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا انویٹیشن لیٹر جو ہے اس کو تیار کریں گے اور پھر آپ کو
وہ انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ دیں گے، اور وہی انویٹیشن لیٹر جو ہے آپ لے کے امبیسی میں جائیں گے۔ آپ نے جب اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو یہ کم سے کم آپ نے 2 ویک کا مارجن رکھ کے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، کہ آپ کو 2 ویک پہلے جو ہے آپ نے یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں، اور اس وقت آپ نے جو ہے انویٹیشن لینی ہے، کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ کسی ہوٹل سے کام کریں گے، بات کریں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ٹائم جو ہے آپ کو لگے گا انویٹیشن آنے میں، تو اس حساب سے جو ہے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ای میل کریں گے اپوائنٹمنٹ کے لیے تو فوری طور پہ آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑے 1 ویک 2 ویک 3 ویک 4 ویک جو ہے وہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد جا کے آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔